اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی کے عنوان سے جاری تھا اور جناب ذوالقرنین کی داستان کو شروع کیا ہوا تھا۔ پہلا سفر جو انہوں نے مغرب سرزمین کی طرف کیا اور وہاں پہ جو نظام خداوندی ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے جو فارمولہ بتایا وہ یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ عرض کیا تھا کہ لوگ تین طرح کے ہوں گے۔ بعض وہ ہیں کہ جو دین خدا پہ پابند نہیں ہوں گے، ملحد یا مشرک، ان کا ایک الگ ان کے ساتھ رویہ ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح نہیں ہیں، ان کے لیے الگ قانون، اور تیسرا گروہ جو ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل صالح بھی رکھتا ہے، ان کے لیے الگ۔ یعنی تین گروہوں میں تبدیل کرنے کے بعد ہر ایک کے لیے معین قانون موجود تھا، اور اس قانون پہ حتماً عمل بھی ہوگا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اما من ظلم، اگر ظالم ہوئے تو یہ کریں گے، اگر مومن ہوئے تو یہ کریں گے، اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو سلسلہ یہ ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ کیوں اما من ظلم، تین گروہوں کے لیے الگ الگ قانون کیوں معین کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں برے افراد بھی ہوں اور اچھے بھی ہوں، اگر برے افراد کو سزا نہ دی جائے تو اس کا پہلا اثر اور پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ فقط دین سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ الحاد اور کفر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ چھوٹا سا نمونہ ابھی آپ دیکھیں، یہی مثلا اس وقت جو جمہوری اسلامی ایران میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی ہے جو لا قانونیت ہے کہیں پہ، اور کہیں پہ اسلامی قوانین کے سائے میں پکڑ وکڑ نہیں ہے۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ مجرم ترین حال اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا جو پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے ایسا ایسا دین سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور یہ طبیعی سی چیز آپ دیکھتے ہیں لوگ اس وقت، اور خصوصاً آج کل تو مولویوں کو ہر جگہ یہ زیادہ سننے میں آتا ہے کہ جرم کوئی کرتا ہے سننا کسی کو پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک بدیہی سی بات ہے، ملموس بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ اگر مجرم کو سزا نہ ملے قانون کے سائے میں تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو مومنین کا طبقہ ہے، خالصین کا، صالحین کا، آہستہ آہستہ دل سرد ہو جاتے ہیں، اور دل سردی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا اثر خود مجرم کے لیے ہے کہ اگر مجرم کو چھوٹ دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر فرعونیت بڑھتی جاتی ہے، اور اس فرعونیت کا نتیجہ ایک دن ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرہ پورا کا پورا درم برہم ہو جاتا ہے۔ لہذا جناب ذوالقرنین نے اپنا اساسی اور بنیادی قانون یہ بنایا کہ نہ مجرم کو چھوٹ ملے گی تاکہ مومنین اور صالحین جو ہیں وہ دل سرد ہو جائیں، اور نہ مجرم کو اس لیے چھوٹ دیں گے کہ کل کو فرعونیت کی منزل پہ آ جائے۔ لہذا قانون ہے، قانون کے سائے میں آگے بڑھیں گے۔ بس قانون مجرم کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کے لیے ہے، اور جو مومنین ہیں ان کی دل سردی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو مزید چاد رکھنے کے لیے ہے کہ قانون خدا پہ باقاعدہ عمل کروایا جائے۔ لہذا جناب ذوالقرنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں دین الہی نافذ ہوگا، اور ہر طبقے کے لیے جو قانون خدا نے معین کیا ہے اسی قانون کے سائے میں آگے بڑھیں گے۔ دوسری تعبیر جو قرآن نے ذکر کی وہ یہ کہ اما من آمن وعمل صالحا۔ عرض کیا تھا کہ یہ ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہیں، لیکن نظام خدا دیکھیں کتنا دقیق اور کتنا فطری اور کتنا دل پذیر ہے۔ کیا کہا کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى۔ عرض کیا تھا کہ جزائے احسن پانے کے لیے دو رکن کا ہونا ضروری ہے، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اگر یہ دو رکن ہوئے تو جزائے احسن ملے گی انسان کو، اور اگر فقط عمل صالح ہوا
پیچھے ایمان نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کہا جزائے احسن نہیں ہے، لیکن حسن جزا بھی نہیں ملے گا نا، حسن جزا ہے، اور وہ حسن جزا کا تعلق پھر ممکن ہے دنیا میں ہو، ممکن ہے مال دنیا دے کر خداوند عالم اس عدل کو پورا کر دے، ممکن ہے عالم احتضار میں اس کے لیے آسانی ہو جائے، بالآخر حسن جزا یہی عالم دنیا یا عالم برزخ میں ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے لیے کوئی چیز اس کا ادھار خدا کی گردن پہ باقی نہیں ہوگا کہ جس کی وہ توقع کر کے جائے۔ لہذا عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے رفائی کام کر جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر جاتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کرنے کے سائے میں اب یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ وہ قرآن نے کہا ہے کہ جزائے احسن ان کے لیے ہیں جن کے اندر دو رکن ہوں، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ ایمان اور عمل صالح کا ارتباط آپس میں ایسا ہے جیسے روح اور بدن کا ہے۔ بدن کب حرکت میں ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق روح سے برقرار رہتا ہے۔ آپ روح سے رابطہ بدن کا کاٹ دیں، اس کے بعد بدن حرکت کرے گا؟ بدن کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے۔ عمل بعینہ ہی بدن کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس عمل میں روح پیچھے ایمان، جو ایمان ہے وہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اگر عمل اچھا انجام دیتا ہوں، پیچھے دیکھا جائے گا کہ وہ نیت، وہ ایمان اور وہ عقیدہ وہ کیا ہے۔ اس عقیدے اور ایمان اور نیت کی بنیاد پہ اس عمل میں توانائی، انرجی پیدا ہوگی۔ لہذا کیوں کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی وہ نیت ہے جو عمل کو زندہ رکھتی ہے۔ اور اگر میں نے نیت یہ کی ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ عمل ہے، عمل حسن ہے، لیکن نیت پیچھے ریاکاری کی، یہ ریاکاری کی اس کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ اس عمل کو پابرجا رکھے، اس عمل کو دوام دے سکے، چونکہ ریاکاری دائمی نہیں ہے، خود منقطع ہے، تو جس عمل سے وابستہ ہوگی اس عمل کو بھی نابود کر دے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیت ہے جو عمل کے اندر حیات پیدا کرتی ہے، اور اگر وہ نیت خدا کے لیے ہو تو خدا نے ذکر کیا ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ اگر نیت خدا کی ہے تو نیت باقی رہے گی، اگر نیت باقی رہے گی تو عمل باقی رہے گا، اگر عمل باقی رہے گا تو جزائے احسن ملے گی۔ اگر مثال کے ذریعے سمجھانا چاہیں، دیکھیں بس اوقات انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن پیچھے عوامل اسباب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کریں یہی آج کے ٹریفک کے قوانین ہیں، ایک آدمی آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ ریڈ اشارہ آن ہے تو اس کے بعد اس کو رکنا ہے، دو آدمی ہیں اس اشارے کو دیکھ کے رک جاتے ہیں، ایک رکا ہوا ہے پولیس کے ڈر سے، جرمانے کے ڈر سے کہ میں نے اگر گاڑی کو حرکت میں لے کے آگے بڑھا پولیس پکڑ لے گی یا جرمانہ ہو جائے گا، اس جرمانے اور پولیس سے بچنے کے لیے رکا ہوا ہے۔ لیکن ایک پیچھے کیا ہے، وہ بھی رکا ہوا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پولیس اور جرمانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ قانون خدا ہے، قانون خدا پہ عمل کرنا ہے، جرمانہ کریں یا نہ کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر عقیدہ پیچھے شریعت اور قانون اور نظم کو برقرار رکھنے کی وجہ سے رکتا ہے، آدھی رات ہو پولیس نہ بھی ہو تب بھی رک جائے گا، لیکن وہ جو پولیس اور جرمانے کے ڈر سے ہے وہ کب تک رکا رہے گا؟ جب تک پولیس سامنے ہے، پولیس چلی جائے گی وہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اور پیچھے کوئی ایمان اور عقیدہ اور نیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، نہ جانے لوگوں کی زبان پہ ہمارا نام رہے، بس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے تو کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی کہ جس سے ان کا کوئی سلسلہ آگے بڑھے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہماری نظر میں اور ہماری بارگاہ میں کوئی عمل صالح ضائع نہیں جاتا ہے، پیچھے اگر ایمان ہو تو اس عمل صالح پہ جزائے احسن دوں گا، اور اگر پیچھے ایمان نہیں ہے تو اس عمل صالح کی بنیاد پہ حسن جزا سے آپ کو برخوردار کروں گا۔ لہذا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، خدا کی نگاہ میں اور خدا کے کارخانے میں، خدا کی قدرت میں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس قانون کو پورے قرآن میں کئی آیات کے اندر یہ ذکر کیا، کہا کہ جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے من ذکر او انثی، اس کا اجر ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت و تفضل خدا کا قانون یہ ہے کہ جس کے سائے میں کوئی عمل انسانی ضائع نہیں ہوتا۔
دوسری بات کہا کہ ہم جب دین پیش کریں گے، یہ قانون الہی جب نافذ کریں گے تو اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ خصوصیت یہ ہے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، قانون ہمارے کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ آسان ہے، یعنی ہماری بنا اس بات پر ہے کہ ہم آسانیاں فراہم کریں قوانین الہی کے سائے میں، کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے قانون الہی نافذ نہیں کرتے ہیں ہم، اس لیے ہمارا قانون کیا ہے؟ آسان۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ 2 کلمے انشاءاللہ بعد میں زیادہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیا قانون خدا آسان ہے یا مشکل؟ پہلی بات، جبکہ تعبیریں قرآن کی 2 طرح سے ہیں، مثلا بہت سے آیات قرآن کی اس طرح سے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بڑا آسان ہے، قانون ہے خدا کا، یہ قانون الہی کیا ہے؟ آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا مطلب قرآن کیا ہے؟ بہت آسان، یسر آسانی، اور یسر ایسی آسانی کو کہتے ہیں کہ جس میں ذرہ برابر انسان کو دقت نہ ہو۔ دیکھیں پانی جب نشیب کی طرف جاتا ہے مشکل ہوتی ہے اس کو، آپ چھوڑ دیں خود حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، نشیب کی طرف جاتا ہے نا، یہ آسانی سے جو جا رہا ہے اس کو زحمت ہو رہی ہے۔ برعکس اگر آپ فراز کی طرف، بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف اگر آپ پانی کو آپ بھیجنا چاہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ پریشر کی ضرورت ہوتی ہے نا، پریشر ڈالتے ہیں، پریشر کے ذریعے پھر پانی کو آپ اوپر پھینکتے ہیں، لیکن جیسے آپ پریشر ختم کرتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی طبیعی حرکت کی طرف خود بخود گامزن ہو جائے گا۔ خدا عالم نے کہا یہ قرآن جو ہم نے قانون ہدایت کے طور پہ آپ بشریت کے لیے بھیجا ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ تو ایک طرف یہ آیات ہیں کہ بڑا آسان ہے، اور دوسری طرف سورہ بارکہ مزمل میں خدا عالم کا ارشاد ہے کہ پیغمبر اسلام کو کہ آپ آمادہ رہو، تیاری کرو، بغیر تیاری کے قرآن کو نہیں لینا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت بھاری ہے، ثقیل ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ آسان بھی ہے اور ثقل بھی ہے؟ یہ 2 آیات جب آپس میں انسان ملاحظہ کرتا ہے تو اس کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں آسان اور یسر کس اعتبار سے؟ جو چیز مزاج کے مطابق ہو، طبیعت کے مطابق ہو، وہ بڑی آسان لگتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آگا آپ دیکھ لیں بعض ایسے کام اگر آپ کے حوالے کر دیے جائیں کہ آگا یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا جلتا ہوگا وہ فوراً کہیں گے میں یہ انجام دوں گا۔ کیوں؟ آسان لگتا ہے، چونکہ مزاج کے مطابق ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر ذرا سا مزاج سے ہٹ کر ہو تو بڑا سخت ہو جاتا ہے، سنگین لگتا ہے، نہیں کرتا ہے آدمی۔ بس یسر ہے، آسان ہے۔ کیوں یسر ہے، آسان ہے؟ کہ پورے ہمارے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو، اپنی فطرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، فطرت اور قرآن ایک جیسے ہیں۔ چونکہ قانون قرآن اور قانون ہدایت فطرت بشر کے مطابق ہے، اس لیے کیا ہے؟ آسان ہے، آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی تحمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو چیزیں فطری ہوتی ہیں ان کو تعلیم دینے کی اتنا ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سچ سکھانے کے لیے بچے کو تعلیم دیتے ہو، آپ الٹے کاموں کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو۔ پہلے سچ سکھانا نہیں ہوتا بچوں کو، والدین ہیں جو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ بابا نے کہا میں گھر پہ نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ خلاف فطرت انسان تحمیل کرتا ہے۔ اس لیے تربیت کا قانون یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ تربیت نہ کرنے کا نام ہے، تربیت کچھ کرنے کا نام نہیں نا۔ خود تم اپنا دین پہ عمل کرتے رہو، خود بخود بچے تربیت پاتے رہیں گے۔ لہذا ہم غلط کام کرتے ہیں۔ غلط کام کیا ہوتے ہیں؟ یعنی فطرت کے خلاف کرتے ہیں، اور خلاف فطرت ان کی پرورش کر کے پروان چڑھاتے ہیں۔ چونکہ فطرت کے مطابق ہے اس لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امور فطری کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ امور فطری قابل تعلیم نہیں ہے، کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم سے بیزاری کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ یہ کیوں سیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ پورا قانون الہی فطرت بشر کے مطابق ہے، اس لیے آسان ہے۔ پھر ثقیل کیسے ہے؟ دیکھیں ثقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آسان کے مقابلے میں مشکل ہے نا۔ ثقل کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں وہ چیز جس کے اندر وزن آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ثقیل، بھاری ہو جاتی چیز ہے نا۔ اگر کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے، روئی ہلکی ہوتی ہے،
اگر آپ اس کے ساتھ کسی چیز کو تولنا چاہیں تو اس کا وزن نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی کے اندر آپ تھوڑا سا لوہا پتھر ڈال دیں تو کیا ہو جائے گی؟ ثقیل اور سنگین ہو جائے گی۔ پر ثقیل کہتے ہیں وزین چیز کو جس کے اندر وزن ہو، بھاری پن آ جائے۔ اور جب باتیں انسان کرتا ہے تو باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض کھوکھلی باتیں کرتا ہے، سست ہوائی۔ وہ کیا کہتے ہیں مولانا کیا یاوہ گوئی کر رہے ہیں؟ یہ یاوہ گوئی کیا ہے؟ یعنی کلام کے اندر بھاری پن نہیں، آپ کی بات میں وزن نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کی بات علمی نہیں ہے۔ اور جب بات علمی کریں گے بات میں وزن آ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ادھر فطرت کے مطابق ہے، بہت آسان ہے، لیکن ادھر کا جو قرآن نے بات کی وہ علم سے گری ہوئی نہیں ہے، علم کے میزان کے مطابق ہے، یعنی عقل کے سائے میں بات کی ہے، عقلی بات ہے۔ جو عقلی بات ہو، علمی بات ہو، اس کے اندر وزن ہوتا ہے۔ بس ایک طرف سے دیکھیں بڑی ثقیل ہے، یہ پوری کتاب ثقیل ہے، پورا قرآن ثقیل ہے، پورا قانون ثقیل ہے۔ کیوں؟ چونکہ علمی میزان کے مطابق ہے، عقلی معیار کے مطابق ہے، اس لیے اس کے اندر وزن ہے، جان ہے، دم ہے۔ لیکن ادھر کا فطرت کے مطابق اس لیے آسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا کہ ہم جب قانون خدا کو پیش کریں گے ثقیل بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا۔ آسان ہوگا اس لیے کہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے، اور ثقیل اس لیے ہوگا کہ یہ کتاب عقلی ہے، کتاب علمی معیار کے مطابق بات کریں گے، علم سے ہٹ کے، عقل سے ہٹ کے، اس سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے۔ یعنی بات میں وزن بھی ہے۔ وزن کیسے اعتبار سے ہے؟ کہا چونکہ براہین کے سائے میں بیان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور دلیل کے طور پہ آپ مغالطات پیش کرنا شروع کر دیں تو سامنے والا کیا کہے گا؟ بھائی آپ کی شخصیت کے ساتھ یہ بات زیبا نہیں، آپ اتنا پڑھے لکھے اور ایسی بات کر رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے جب بات براہین کی حد سے گر جاتی ہے، علمی حیثیت اپنی کھو دیتی ہے، اس کے اندر ثقل ختم ہو جاتا ہے۔ جب ثقل ختم ہوگا تو بات وزن ختم ہو جائے گا۔ جب وزن ختم ہوگا تو بات بیٹھتی نہیں ہے، کہانی بیٹھتی یعنی دل پہ اترتی نہیں ہے۔ دل میں وہ چیز اترتی ہے جس کے اندر وزن ہو، جس کے اندر سنگینی ہو، اور سنگینی کب آئے گی؟ جو براہین کے سائے میں آئے گی۔ لہذا ذوالقرنین نے جو قانون ذکر کیا وہ یہ ہے، کہا کہ ہم اس قانون کے سائے میں مجرم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو صالحین و مومنین ہیں ان کے لیے بھی پاداش ہے، اور ساتھ سے آدھی جو قانون ہم نافذ کریں گے اس قانون کی دو خصوصیات ہیں، یہ یسر بھی ہے، آسان بھی ہے، ثقیل بھی ہے۔ اور ثقیل اس لیے ہے کہ برہانی بات ہے، علمی بات ہے، عقلی بات ہے، دلیل کے ساتھ ہے، کوئی خیالاتی باتیں نہیں ہیں، اس لیے ثقیل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور آخری رکن کہ وہ بات جو فطرت کے مطابق ہو آسان ہو جائے گی، اور اگر براہین کے سائے میں ہو ثقیل ہو جائے گی۔ اس ثقل اور یسر کو دریافت کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آمادگی کی ضرورت ہے، یعنی آسان چیز بھی ہو جو فطرت کے مطابق ہو اور برہانی بھی ہو، اس کو لینے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھو، اور اٹھ کر کرنا کیا ہے؟ کہا تیاری کرو، آمادہ رہو۔ اور آمادگی کس طرح سے ہے؟ اور آمادگی کا علامت بھی ذکر کر دی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھ کر آمادہ ہونے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کلام آسان کو فطرت کے مطابق پاتا بھی ہے اور ثقیل بات کو فوراً درک بھی کر لیتا ہے۔ لہذا تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر تیاری نہیں ہوگی یہ ثقیل بات انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مثلا فرض کریں ابھی بچہ آیا ہے حوضے میں، نیا پہلے دن بچہ آتا ہے حوضے میں پڑھنے کے لیے، اور آپ فلسفی قوانین ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی وجود حقیقت ہے، مشککہ ہے، مشترک معنوی ہے، وجود ذہن، کیا پڑھے گا اس کے پلے میں؟ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ یہ بوجھ کیوں بن رہا ہے؟ یہ بوجھ اس لیے بن رہا ہے کہ تیاری نہیں ہے۔ جس دن تیاری ہو جائے گی اس کے بعد وہ پھر اپنا نظریہ پیش کرے گا کہ ہاں حقیقت مشککہ کیا ہوتی ہے، متواتر کیا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر علم کو لینے کے لیے خاص آمادگی کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ اس قانون ثقیل اور قانون یسر کو لینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کیا ہے؟ کہ وہ نماز شب ہے۔ نماز شب کی تیاری کے ساتھ اگر آئیں گے قرآن اور قانون الہی کی خدمت میں تو یہ قانون الہی آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور ثقیل بھی ہوگا۔ جب قرآن اور قانون ثقیل ہوگا، جس دل میں اترے گا وہ دل بھی ثقیل ہو جائے گا، وہ بھی قیمتی ہو جائے گا، وہ بھی وزین ہو جائے گا، اس کی بھی قدر و قیمت ہوگی۔ لہذا انسان کی قدر و قیمت کس سے ہے؟
کا جو کچھ اس میں ڈالتا ہے، جو ڈالیں گے اسی سے ہماری قدر و قیمت بڑھے گی. جو کچھ ہم نے ڈالا ہوا ہے اسی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے کیا ڈالا ہوا. یہ پہلا سفر تھا حضرت ذوالقرنین کا، جو انہوں نے مغرب کی طرف کیا اور اس میں قوم کو دیکھا، اور قوم کو دیکھنے کے بعد اپنا قانون الہی یہ نافذ کیا. نافذ کرنے کے بعد اب 2 سفر باقی ہیں کہ جاتے ہیں مشرق زمین کی طرف، اور وہاں پہ 2 حادثات سامنے آتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کیسے ہیں. اور چونکہ آج شب 25 ہے رجب المرجب کی، اور شب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اس کی مناسبت سے چند ایک معروضات، اور انشاءاللہ یہیں پہ آپ کی زحمت ختم کر دیں گے. دیکھیں آقا، یہ معصومین کی اعیاد یا وفیات، یعنی جو ولادت کا دن آتا ہے یا وفیات کا دن آتا ہے شہادت کا، تو یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک فرصت بھی ہے. اور اس فرصت سے استفادہ کرنے کے لیے اگر انہی مناسبتوں میں آ کر ہم ائمہ طاہرین کی سیرت کو اجاگر کر دیں تو یہ بہت بڑی نعمت بھی بن سکتی ہے، خود ہمارے لیے بھی اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی. امام کاظم علیہ السلام سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں. میں فقط ایک کی طرف اشارہ کروں گا اور اسی پہ بات کو ختم کر دوں گا، اور وہ یہ ہے، آپ اس عنوان کو سرچ کریں منابع حدیثی میں، افضل العبادہ، کہ برترین عبادت کون سی ہے. متعدد کلمات آپ کو ملیں گے. مثلا افضل العبادت بعد المعرفہ الصلاۃ، کہیں پہ افضل العبادت بعد المعرفت انتظار الفرج، اور بعد میں افضل العبادہ قراءۃ القرآن. اور اس عنوان سے آپ بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اور پہلا مسئلہ یہ آتا ہے سامنے کہ یہ ساری جب افضل ہو گئی تو پھر کس کو ہم درجہ اول کی فضیلت دیں، کس کو درجہ دوم کی فضیلت دیں، کس کو درجہ سوم کی فضیلت دیں. وہ ظاہر سی بات ہے بھائی، افضل اعمال کون سے ہوں گے؟ جب انتظار الفرج افضل ہے تو پھر دوسرے افضل نہیں ہیں. اگر بر الوالدین ہے، قراءۃ القرآن ہے، انتظار الفرج ہے، الصلاۃ ہے، یہ بالآخر کون سی چیز ہے جو افضل ہے؟ یہ ایک موزل ہے آقا، ایک علمی موزل اور علمی مشکل، کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے روایات کے باب میں. کہ اگر افضل ہے اور ظاہر سی بات ہے اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کے اندر مقایسہ کیا جائے تو ایک برتر ہے اور ایک درجے میں اس سے کمتر ہے. ایک یہ. لیکن اگر انسان اپنی معرفت پیدا کر لے تو اس کے بعد یہ ساری دین فہمی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ یقین جان لیں کہ جو لوگ دین فہمی میں بہت قوی تھے ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ خود شناسی اور انسان شناسی میں بہت قوی تھے. کیونکہ معصوم کا یہ فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اصلاً عبودیت اور ربوبیت کا ایسا تلازم ہے آپس میں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان خود شناس ہو اور خدا شناس نہ ہو. اور اگر خدا شناس ہو جائے تو دین شناس ممکن نہیں ہے نہ ہو، بس دین شناس بھی ہو جاتا ہے. اور دین شناس ہو جائے تو ممکن نہیں ہے نبی شناس نہ ہو، امام شناس نہ ہو، معاد شناس نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی پورا ایک رابطہ ہے جو خدا نے برقرار کیا ہوا ہے. اب دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی معرفت پہ کہ ہم کیا ہیں. اگر یہ پہچان لیں پھر یہ روایات آگا بالکل آسان ہو جاتی ہیں. امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. آپ پوری کائنات ہو جس کو خدا نے سمیٹ کر ایک مختصر سا ڈھانچہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے. تو انسان کے کتنے پہلو ہیں؟ انسان کی زندگی کے بہت زیادہ پہلو ہیں. فردی پہلو، اجتماعی پہلو، سیاسی پہلو، اقتصادی پہلو، عائلی زندگی، خاندانی زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرہ انسانی کے ساتھ، مملکت اسلامی میں، مملکت، یہ کتنے روابط ہیں انسان کے، جن تمام روابط میں ہر خاص عمل اس کو انجام دینا ہے. ظاہر سی بات ہے جس رابطے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس رابطے میں اگر اعمال کو دیکھا جائے گا تو وہ ایک ہی عمل افضل ہوگا. مثلا آپ کا ایک رابطہ ہے والدین کے ساتھ.
اب جب والدین کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے تو اس میں دوسرے روابط کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. تو یہاں پہ اب افضل عمل کیا ہوگا؟ بر الوالدین. ہیتا آپ کا معین ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کا رابطہ تعلیم و تعلم کا ہے، آپ تعلیم و تعلم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی، پھر کیا کہا کہ افضل اعمال کیا ہے؟ قراءۃ القرآن. وہ دوسری کتابیں پڑھنے کی بجائے قرآن کی خدمت میں رہو. وہ قرآن میں آتے نہیں ہیں اور باقی سب کچھ پڑھتے ہیں تعلیم و تعلم کی دنیا میں. یہ ایک رابطہ ہے انسان کا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ مہجور ترین کتاب قرآن ہے. جب اس رابطے میں آؤ تو بجائے اس کے کہ ایرے غیرے کی کتابیں پڑھتے رہو، وہ آؤ جو کلام خدا ہے جس کے مخاطب ہم ہیں اس کی طرف نہیں آتے ہیں. بس تعلیم و تعلم کی دنیا میں آؤ تو پھر کیا ہے؟ افضل اعمال کیا ہے؟ یہ اگر غیبت کبریٰ میں مصیبت کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پہ ہیتا الگ ہو جائے گا. اب یہاں پہ انتظار کیا ہے؟ انتظار الفرج افضل العبادت. یہ ایک ضمن اشارہ کیا. اب بقیہ افضل اعمال جہاں جہاں بھی آپ کو ملیں گے وہیں پہ سب سے پہلے انسان کے اس دائرے کو، اس رابطے کو بیان کیا گیا ہے اور اس رابطے کے بعد افضلیت کو بیان کیا گیا ہے. لہذا پہلے مرحلے میں اس رابطے کو سمجھو کہ کس تناظر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. جو مثلا اقتصادی دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ اقتصادی دنیا میں اگر آپ زندگی بسر کر رہے ہو تو پھر کیا کرو؟ وہاں پہ کہا کہ الاقتصاد نصف العیش، یا اسی پہ لفظ افضل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ افضل عبادت اقتصاد کی دنیا میں کیا ہے؟ کہ خود قرض اور اقتصاد. البتہ اقتصاد کا معنی مال نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ بعض ایسے کلمات ہیں جو ہم نے سنے ہوئے ہیں بھیڑ چال کی طرح ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لفظ اقتصاد کا معنی مال نہیں ہے. اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی کو، اعتدال کو. وقصد فی مشیک وغض من صوتک، چلنے میں اقتصاد سے کام لیں. اب چلنے میں کون سا مال ہوتا ہے بھائی؟ وقصد فی مشیک، میانہ روی، اعتدال. البتہ اعتدال ایک فضیلت ہے کہ انشاءاللہ اشارہ کر دو اس میں. پس افضل الاعمال جو متعدد روایات میں آئے ہیں وہ انسان کے تمام پہلوؤں میں سے ایک ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے معصومین نے افضل اعمال کو ذکر کیا ہے. وہ اگر عبادتوں میں اور سب عبادت ہیں. بس پہلا کام ہمارا ان وفیات میں یا ان موالید میں کیا ہے؟ معصوم کی معرفت کو بڑھائیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. لہذا معصوم نے کیا کہا؟ افضل العبادہ، برترین بافضیلت ترین عبادت کیا ہے؟ کہیں کا تفکر ہے، کہیں پہ کہا انتظار الفرج ہے، کہیں پہ کہا صلاۃ ہے، کہیں پہ کچھ. اب جو بھی ہو بہرحال وہ نمونے بعد میں. یہ افضلیت عبادت کیسے وجود میں آتی ہے؟ بس فقط اسی ایک کلمے کو بیان کرنا ہے، باقی انشاءاللہ آپ خود جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں. افضل عبادت کیسے وجود میں آتی ہے، فضیلت کیسے وجود میں آتی ہے. نام تو سنا ہے نا فضیلت کا، کہتے ہیں نا یہ با فضیلت ہے اور یہ با فضیلت نہیں ہے. وہ یہ فضیلت کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ یا متعدد روایات ہیں ہمیں معصومین سے بھی کہ کلنا فی الفضل سوا، ہم فضیلتوں میں برابر ہیں، مساوی ہیں. وہ یہ فضیلت ہے کیا، تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح وہ برابر ہیں. برابری بات کی بات ہے، یہ خود لفظ واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے؟ فضیلت، فضل. قرآن نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے. بعض قوانین ہیں، البتہ طلبگی اصطلاح کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بعض ہیں قرآنی قوانین جو موجبہ کلیہ کی صورت میں ذکر ہوئے ہیں، اور ایک موجبہ کلیہ سے ایک قانون سے دوسرا قانون وجود میں آتا ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور آخر میں جا کے حقیقت واضح ہو جاتی ہے. ان قوانین پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا سب سے پہلے اللہ خالق کل شیء، خدا کون ہے؟ ہر شے کا خالق ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر جو چیز بھی شے کا مصداق ہے وہ مخلوق خدا ہے. جس پہ لفظ شے صدق کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق خدا. جو قانون ہے کلی ہے خدا کا جو بھی شے ہے اس کا خالق کون ہے؟ خدا. پر نتیجہ کیا ہوگا؟ جو شے ہے وہ مخلوق خدا ہے. پس جس پہ لفظ شے کا صدق ہوتا ہے، یعنی شے کے زمرے میں آئے گا، وہ کیا بنے گا؟ مخلوق خدا ہے، اور خدا اس کا خالق ہے. یہ پہلا قانون. اور اسی قانون سے جو دوسرا قانون وجود میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ الذی احسن کل شیء خلقہ. یہ قضیہ کلیہ دوسرا ہے کہ جو بھی مخلوق خدا ہے وہ حسن ہے.
اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی مخلوق خدا ہے وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ حسن ہے، کبھی نہیں ہے، ٹیڑھی نہیں ہے، زشت نہیں ہے، بدنما نہیں ہے۔ بس اگر یہ انسان قرآن کے سائے میں کائنات کو جا کر دیکھے اس کو ہر چیز زیبا نظر آتی ہے، لیکن انسان اگر اس نگاہ الہی سے ہٹ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چیزیں انسان کو بدنما نظر آتی ہیں۔ یہ بدنما کیوں نظر آ رہی ہیں؟ خود فطرت سے گر گیا ہے۔ اگر یہ فطرت پہ باقی رہتا تو اس کو ہر چیز اچھی نظر آتی، خوبصورت، چونکہ خدا کا یہ قانون ہے اور قانون کلی ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، جو بھی اس کی مخلوق ہے وہ حسن ہے۔ خوب، البتہ پہلے مانا کر دیا، اب اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ خوب، جب ساری چیز پوری کائنات کل مخلوق حسن ہے، یہ حسن کیسے بن جاتی ہے چیز؟ وہ ساری چیزیں حسن ہے، کسی کے اندر قباحت نہیں ہے، زشتی نہیں ہے، بدنما نہیں ہے، سب کی سب حسین و جمیل و زیبا ہے۔ یہ زیبائی کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ یہاں پہ پھر قانون کلی خدا نے ذکر کیا ہے، اور ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ خدا کون ہے؟ کہا کہ جو خلقت عطا کرتا ہے، خلقت عطا کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے، اور جہاں ہدایت دیتا ہے وہاں شے حسین بن جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے قرآن، اس تناظر میں اگر انسان پڑھے تب جا کر ائمہ طاہرین کی منزلت، مقام اور قدر واضح ہوتی ہے۔ بس جو ہدایت سے خالی ہوگا وہ حسن سے خالی ہوگا، اور جس کے اندر حسن نہیں ہوگا وہ مخلوق خدا کہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ مخلوق خدا کیا ہے؟ حسین ہے۔ حسین کے اندر رکن ہدایت ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پہ بعض کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، بعض کے اندر حسن تکوینی ہے تو ان کے اندر ہدایت بھی تکوینی ہوگی۔ آپ دیکھیں جانوروں کی ایک زندگی یہ پوری ایک کائنات ہے جانوروں کی، ایک ایک جانور پہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو زندگی آپ کی کفاف نہیں کرے گی، زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے اسرار آپ کو معلوم نہیں ہوں گے۔ یہ سلسلہ جو خدا نے رکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تکوینی ہے، اور انسان کو حیران کر دیا۔ کہا ہماری مخلوقات کو دیکھو کیسے حسن ہے، کیسے حسین ہے، کیسے جمیل ہے۔ کہ وہ جو نظام ہدایت ہم نے ان کے اندر رکھا ہے اس نظام ہدایت کے بل بوتے پہ یہ حسین اور جمیل ہے۔ اب بات سے بات نکلتی جا رہی، یہ کتاب الحیوان جاہز کی 3 جلدوں پہ ہے، اگر فرصت ہو، میں نے کئی مرتبہ یہ اس کو اشارہ کیا، حتماً اس کا مطالعہ کریں کہ حیوان کی خصوصیات، ان حیوانوں کی خصوصیات آپ پڑھیں، دنیا ہے عجیب جہاں سے انسان کو ہدایت اور معرفت کا پیغام یقیناً ملتا ہے۔ اب وہ ہر ایک کو ہے، ہر ایک حیوان کی الگ خصوصیت، ان میں ابھی جانا نہیں ہے۔ بس خدا کیا، اور حسن کہاں سے ہوا؟ کا ہدایت سے۔ جس کے اندر ہدایت ہوگی وہ حسین ہوگی، جس کے اندر ہدایت نہیں ہوگی وہ حسن سے خالی ہے۔ اور یہ ہدایت کیا ہے؟ کہ ہدایت بھی تکوینی ہے، حسن بھی تکوینی ہے، اور اس تکوین کے سائے میں پوری کائنات حسین ہے۔ یہ سانپ، بچھو، عقرب، یہ سب کے سب حسین ہے اپنی ذات میں۔ خوب برے کیوں لگتے ہیں؟ یہیں سے وہ بات وجود میں آتی ہے کہ ہمیں ان سے نفرت کیوں ہوتی ہے، ڈرتے کیوں ہیں، گھن کیوں آتی ہے؟ اس لیے ہمارے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ آپ تو حق اور حقیقت میں معیار نہیں ہو، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اسی کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مزاج کے مطابق چلتے ہیں۔ فلاں صاحب بہت برا ہے، کیوں؟ ہماری مشکل حل نہیں کی ہے۔ بس ہم نے اچھائی اور برائی کا معیار اپنا بت سمجھا ہوا ہے۔ اپنے بت کو ہٹا دیں، پوری کائنات آپ کو زیبا نظر آئے گی۔ سانپ اپنے وجود میں، اپنی کائنات میں، اپنے دائرے میں، اپنے محدودے میں اس کی خلقت بھی حسین ہے، اور ہدایت الہی تکوینی سے برخوردار بھی ہے۔ ہدایت الہی سے ہٹ کے اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، تکوین کے سائے میں چل رہا ہے، جو کام خدا نے نظام کے طور پہ اس کے اندر فیڈ کر دیا وہ چلتا رہے گا۔ اس ہدایت تکوینی اور حسن تکوینی کے بعد انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ہدایت بھی تکوینی ہے، حسن بھی تکوینی، لیکن اس سے ہٹ کر خداوند عالم نے کیا رکھا ہے؟ ہدایت اور حسن تشریعی رکھا ہے۔ یعنی آپ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں، انسان کے لیے ایک اور منزل ہے، جس منزل پہ ہمیں اپنے ارادے اور اختیار سے جانا ہے۔ اور وہ ارادہ اور اختیار کیا ہے؟ کہ اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے آپ کو حسین اور جمیل بنانا ہے،
اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اندر ہدایت کو پیدا کرنا ہے. جس دن اپنے اندر ارادے اور اختیار سے ہدایت کو پیدا کر دیا اس دن سے ہم تشریعی دنیا میں, شریعت کی دنیا میں کیا ہو جائیں گے؟ حسین و جمیل. بس بات کو مختصر کروں کہ جو مخلوق ہے, جو شے ہے وہ مخلوق ہے, جو مخلوق ہے وہ زیبا ہے, اور زیبائی کہاں سے آتی؟ کا ہدایت سے آتی ہے. اگر ہدایت تکوینی کا سلسلہ ہو تو اس میں مخلوقات کا کوئی اختیار شامل نہیں ہوتا. وہ تکوینی اعتبار سے حسین بھی ہیں, ہدایت یافتہ بھی ہیں. انسان ہے جس کو زیبائی کی منزل پہ گامزن کرنے کے لیے ہدایت تکوینی اور حسن تکوینی کے علاوہ حسن تشریعی اور ہدایت تشریعی کی ضرورت ہے. تو بس جس کے اندر ہدایت تشریعی آتی جائے گی, جتنی جتنی آتی جائے گی اتنا اتنا یہ حسین و جمیل ہوتا جائے گا, اتنا اتنا ہدایت یافتہ ہوتا جائے گا. تو آخری بات کہ یہ ہدایت کہاں سے آئے گی انسان کے اندر؟ ہدایت جو تشریعی دنیا میں دیکھیں, قرآن نے ذکر کیا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو تسبیح نہ کرتی ہو, لیکن آپ کیا کہ آپ کو ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی ہے. اس منزل پہ لائیں اپنے آپ کو کہ پوری کائنات آپ کو تسبیح پڑھتی ہوئی نظر آئے. ہو سکتا ہے یہ کام؟ ہاں ہو سکتا ہے. کہ حضرت داؤد ایسے تھے کہ جب وہ عبادت پہ آتے تھے, مصلی عبادت پہ قدم رکھتے تھے, تو کیا کرتے تھے کہ پوری کائنات اس کے ساتھ مقتدی بن کر تسبیح میں مصروف ہو جاتی تھی. عبد صالح خدا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی زبان کو سمجھ سکے. یہ پوری کائنات گویا ہے اور تسبیح خدا کر رہی ہے. تو ہدایت تشریع میں آؤ اور اس مرحلے پہ آ جاؤ. تو یہ ہدایت کہاں سے آ گیا؟ اس ہدایت کے لیے ہدایت جس میدان میں یا جس سرزمین پہ اگتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہر چیز ہر جگہ نہیں اگتی ہے. وہ کم میں آم کا پیڑ نہیں پنپتا ہے, بڑا نہیں ہوتا ہے, رشد اور نمو نہیں کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ خاص ماحول چاہیے, وہ ماحول کم میں نہیں ہے. کم میں آم کا پیڑ پروان نہیں چڑھتا ہے. تو یہ ہدایت کا جو درخت ہے یہ کس ماحول میں پنپتا ہے؟ کون سا ماحول فراہم کریں کہ جس میں ہدایت جیسا پودا انسان کی زندگی میں نمودار ہو؟ اس کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے آپ کو وہ میدان جو فراہم کرنا, اس میدان کا نام ایمان اور عمل صالح ہے. اگر ایمان اور عمل صالح آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ میدان فراہم کر دیا, ہدایت کا پودا آپ نے لگا دیا ہے. تو اگر ایمان نہیں ہے, عمل صالح ہے, یا عمل صالح نہیں ہے, ایمان ہے, اس ماحول میں ہدایت نہیں پنپتی ہے. ہدایت کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے لازم و ملزوم کی صورت میں پورے قرآن نے ان دونوں کا آپس میں ذکر کیا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہیں پہ نہیں ہے. البتہ یہ تقدم و تاخر ہے, کبھی عمل صالح کو مقدم ذکر کر دیا ہے اور کبھی ایمان کو پہلے ذکر کر دیا, لیکن ہے لازم و ملزوم. پس ہدایت جس چیز سے وجود میں آتی ہے اس ماحول کا نام ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان اور عمل صالح ہوگا تو یہ ہدایت کا پودا لگ جائے گا. اس ہدایت کے پودے کو نشو و نما کی ضرورت ہے. اگر نشو و نما نہ ہوا اور یہ پودا سڑ گیا, انسان کیا ہوگا؟ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اور ہدایت سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان فضیلت سے گر جائے گا. اب آئے اس کلمے کی طرف جس کو بیان کرنا تھا. فضیلتیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ پہلے معنی کر دوں, معنی کے بعد آتے ہیں پھر اس کلمے کی طرف. لفظ فضل, دو کلمے ذہن میں رکھیے گا, لفظ فضل اور فضول, یہ دو مادے الگ الگ. فضل اور فضول دونوں کو آپس میں ملانا نہیں. فضل کہتے ہیں اضافی شے کو, فضول بھی کہتے ہیں اضافی شے کو. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فضل وہ اضافی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ رشد کرتی ہے. فضول وہ اضافی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ انحطاط کا شکار ہوتی ہے. اسی لیے آپ بعض کلمات کہتے بھی رہتے ہیں نا, یہ بڑا فضول آدمی ہے. بھائی فضول آدمی کیا ہے؟ یعنی کوئی بات منطقی نہیں کرتا, عقلی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں فارسی میں خیلی فضولی. ہاں, یہ فضول جو ہے یعنی ہے شے اضافی ہے. شے اضافی کیا ہے؟ یہ جو موقع محل پہ نہیں ہے. ایک لفظ اور استعمال کر دوں تو طلاب سمجھ جائیں گے.
فضول فضلہ سے نکلا ہے. فضلہ سے فضول. فضل سے فاضل نکلا ہے. فضل سے افضل نکلا ہے. افضل فاضل فضلا. وہ نہ ہو توہین مقصود نہیں ہے. یہ فضلا کس سے ہیں؟ فضل سے ہیں. دوسرا کلمہ آپ کو سمجھ آئیے کس سے نہیں معلوم. شیء اضافی ہے لیکن یہ شیء اضافی اگر رشد کی طرف گامزن ہو وہ فضل سے وجود میں آتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چیز پروان چڑھتی ہے. پروان چڑھنے کے بعد البتہ یہ بھی عربی کی چاشنی ہے کہ رشد ہمیشہ بلندیوں کی طرف ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں خسر جو ہمیشہ انحطاط کی طرف جاتا ہے. خسر اور رشد یہ دونوں مد مقابل ہیں. فضل کیا ہے؟ جو رشد کی طرف انسان کو لے کے جائے. رشد یعنی تعالی، علو، رفعت، بلندی، کمال کی طرف جانا. کمال کی طرف جاتے ہوئے چیزیں پھر دو جاتی ہیں. بس ہر چیز فضیلت نہیں ہوتی. وہ چیز جو بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، وہ چیز جو رشد کی طرف جا رہی ہے، ہر رشد کی طرف جانے والی چیز بھی فضیلت نہیں ہوتی. وہ کیسے ہو؟ کہ وہ فضیلت بنتی ہے کہ جو رشد کی طرف بھی جا رہی ہو اور ساتھ ساتھ ہدایت کے پودے کو بھی پروان چڑھا رہی ہو. بعض ہیں رشد کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہدایت کا پہلو نہیں ہوتا. مثال عرض کر دوں، بعض ہیں ایسے جو تجارت کرتے ہیں. تجارت میں کیا ہوا؟ مال لگاتے ہیں، مال لگانے کے بعد کیا مال بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے مال میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ. فضل آ رہا ہے، اضافہ آ رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ زیادتی جو ہو رہی ہے، رشد ہو رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟ اگر یہ حلال ہے تو بافضیلت ہے. لیکن اگر یہ ازراہ حرام فضل ہے لیکن فضل کمالی نہیں ہے، یہ فضل رذیلت بن کر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. پس ہر چیز جو بڑھتی ہے، اضافی ہوتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ صاحب فضیلت بھی ہے. پس فضل کے اندر اور فضیلت کے اندر دو رکن کا ہونا ضروری ہے. ایک کہ آپ کے اندر وجود میں اضافہ ہو، ایک اور اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کا سبب بن رہا ہو. اگر ہدایت کا سبب بن رہا ہے یہ فضیلت ہے، اور اگر ہدایت کا سبب نہیں بن رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ فضل ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. پس یہاں پہ طلبگی اصطلاح میں ہر فضیلت فضل ہے لیکن ہر فضل فضیلت نہیں ہے. حوزے میں آتے ہیں، علم پڑھا، اصطلاحات پڑھ لی، اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اضافہ ہوا ہے. لیکن دن بدن کس میں اضافہ ہوا ہے؟ تکبر، فرعونیت، استکباریت، دوسروں کی توہین کرنا، دوسروں کو بھری محفل میں ذلیل کرنا، یہ بھی اضافہ ہوا ہے. فضل ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے. اور کس کا اضافہ ہوا ہے؟ کہ علم کا اضافہ ہوا ہے. وہ علم کا اضافہ ہونے کے بعد فضل فضیلت ہے نہ، فضل ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. پس ہر فضیلت فضل ہے لیکن ہر فضل فضیلت نہیں ہے. فضیلتوں کے لیے ہدایت کا ہونا ضروری ہے. کون سا علم فضیلت ہے؟ کہ وہ علم جو انسان کو مسلح عبادت پہ لے آئے، وہ علم جو انسان کی ہدایت میں ہدایت کا سبب بنے، وہ علم صاحب فضیلت ہے. پس ہر وہ کمال جو انسان کی ذات میں اضافی بنتا ہے، اضافی آتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اگر وہ ہدایت کا پیش خیمہ ہے وہ انسان کے لیے فضیلت بن جائے گا. خوب آج کے بعد دیکھیں، معصومین نے بار بار اس کو ذکر کیا، البتہ اس تناظر میں کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو حرکت میں لاؤ اور معرفت کرو، تفقہ پیدا کرو اپنے اندر. تفقہ کے بعد دیکھو کہ معصومین آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. معصومین آپ لوگوں کو فضیلتوں کے بوستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں، نہ فضائل کے باب میں. ہم فضائل کو فضل میں جب جاتے ہیں تو فضائل بنا لیتے ہیں. فضائل ہیں، اضافی ہیں، لیکن وہ فضائل فضیلت بھی ہیں یا نہیں ہیں معلوم نہیں ہے. اگر واقعا فضل ہے اور فضل فضیلت ہے، اس فضیلت کو دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ ہدایت میں کوئی فرق پڑا ہی نہیں پڑا ہے. اگر واقعا یہ اصطلاحات ہم پڑھتے رہے اور اصطلاحات کو پڑھنے کے بعد ہمارے وجود کے اندر وہ وجود کا جو پودا ہم نے لگایا ہے، ہدایت کے اندر کوئی اضافے کا سبب نہیں بن رہا، یقین جان لیں یہ فضل ہے، فضیلت نہیں ہے. تو یہ کیسے فضیلت بنے گی؟ کہ وہ علم دینی جو طالب علم کو نماز شب پہ بیدار نہیں کرتا ہے، نماز شب کے مصلی پہ نہیں لاتا ہے، یہ فضل ہے، فضیلت نہیں ہے. وہ فضیلت کیسے بنے گی؟ وہ مال جو انسان کی زندگی میں آتا ہے فضل ہے، فضیلت کب بنے گا؟ کہ جس سے جا کر کسی مومن کی مشکل کو حل کرو،
نہ یہ کہ مال کے ذریعے مومنین کی مشکلات میں اضافہ کرنا شروع کر دو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے مال دیا ہوا ہے لیکن خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے. وہ کیا کریں گے جی ہم نے یہ 2 ٹکے دیے ہیں کس لیے, یہ شرائط ہیں تو یہ لے سکتا نہیں تو نہیں لے سکتا. او بھائی یہ بازاری نہیں ہے, طالب علم ہے. اگر 2 ٹکے آپ نے دے دیے تو یہ حلال میں ہی خرچ کرے گا, شراب نہیں پیے گا, زنا نہیں کرے گا, کسی اور کام میں نہیں کرے گا. تو اتنی شرائط رکھ کے کیوں مجبور کر رہا ہے اس کو؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے نا کہ معرفت انسان کو کہاں جا کر لا کھڑا کرتی ہے. خوب فضیلتیں کا جو رشد کا سبب بنے, بلندیوں کی طرف لے کے جائیں, لیکن وہ فضیلت جس کا پیش خیمہ ہدایت ہو. اگر ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ فضل فضیلت ہے, لیکن اگر ہدایت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہے؟ فضلی ہے لیکن فضیلت نہیں. دیکھیں درختوں میں بھی ہوتے ہیں, بعض ایسے درخت ہوتے ہیں جو رشد اور نمو کرتے ہیں, اور رشد اور نمو کرنے میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ ہونے کے بعد مفید فائدہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ذرہ برابر مفید فائدہ نہیں ہوتے ہیں. یہ فضل ہو رہا ہے لیکن فضیلت نہیں. لیکن بعض ایسے درخت ہیں جو مثمر ثمر ہیں, فضل بھی ہوتا ہے اور فضل کے ساتھ ساتھ مفید فائدہ بھی ہوتے ہیں. یہ بافضیلت بھی ہیں فضل کے ساتھ ساتھ. خوب اب آئیں اپنی زندگی کے اندر, ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے جو کچھ کیا, جو کچھ پڑھا, جو کچھ حاصل کیا, جو کچھ اعمال انجام دیے, یہ اعمال فضل ہیں. ظاہر سی باتیں پہلے نہیں تھے, اضافی ہیں, ہم نے کیے ہیں, انجام دیے, اضافہ ہوا ہے ہماری زندگی میں. نمازیں پڑھتے ہیں اضافہ ہو جاتی ہیں, باتیں کرتے ہیں اضافہ ہو جاتی ہے ہر چیز. لیکن آیا یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ وہ فضیلت کے باب میں دیکھنا ہوگا کہ ہدایت سے منسلک ہے یا نہیں ہے. اگر ہدایت سے منسلک نہیں ہے یہ فضل ہے, فضیلت نہیں ہے. ائمہ تارین نے جن کلمات کو انتخاب کیا افضل اور فضائل, وہ اسی مادہ سے, مادہ فضل سے ہیں. اور بعض لوگ فضول سے فاضل بن جاتے ہیں, فضلہ سے فاضل بن جاتے ہیں. فضلہ سے فاضل بننے سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. فضلہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی چیز کو استعمال کرنے کے لیے جو چیز بچ جاتی ہے, جس کو پھینکنا ہوتا ہے, وہ فضول ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ چائے کی پتی آپ نے لی, چائے بنا لی, چائے بننے کے بعد جب محصول آپ نے لے لیا اس کے بعد کیا بچا ہے؟ فضول, یہ فضلہ بچا ہوا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پھینکنا ہے. بعض ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے فاضل بن کر, خدا پوچھے گا بھائی فاضل سے فاضل ہو یا فضلہ سے فاضل ہو, وہ پھینکنے کے قابل ہو یا رکھنے کے قابل ہو. وہ فضیلتیں یہ ہوتی ہیں انسان کے لیے کہ فضیلتیں ہمیشہ وہ چیز انسان کی وجود میں اضافے کا سبب بنتی ہیں کہ ساتھ ساتھ انسان کی ہدایت کا سامان بھی لے کر آئیں. یہ فضیلت انسان کے لیے ایک کمال بن جاتا ہے, اور جب کمال بنے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس پہ ائمہ تارین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان فضیلت شناس ہو جائے پھر مصائب اور آلام انسان کے لیے مشکل ساز نہیں ہوتے ہیں, پھر گلا شکوہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے فضیلت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نعمات کی دنیا ہو تو بھی فضیلت بڑھتی ہے, مصائب کی دنیا ہو تو بھی فضیلتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں, اگر انسان فضیلت شناس ہو جائے تو پھر نعمت اور مصیبت دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی اگر انسان کے لیے ماحول سازگار ہو وہ بھی انسان کی فضیلت کا سبب بن جاتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مصیبت بھی انسان کی فضیلت کا سبب بنتی ہے. کیوں؟ چونکہ فضیلت شناس ہے. اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو میدان کربلا میں آئے بافضیلت تھے, جب تک مصیبت نہیں آئی تب بھی بافضیلت تھے, مصیبت آنے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو بھی بافضیلت تھے. لہذا دشمن نے چاہا کہ زخم زبان لگائے, ارأیت صنع اللہ فیک, دیکھا خدا نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ پلٹ کر منہ توڑ دیا بیوی نے. ما رأیت منہ الا جمیلا. یہ مصیبتیں, یہ مسائل, یہ مشکلات, یہ فضیلت بن کر آئی ہیں ہمارے لیے, اور ہم مصیبتوں میں اس طرح فضائل کو دریافت کرتے ہیں, فضیلتوں کے درجات کو طے کرتے ہیں کہ نعمتوں میں اتنا طے نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. جو فضیلت شناس ہوتا ہے, ظاہر بات ہے, اگر مثال کے ذریعے یاد کرنا چاہیں, دیکھیں درخت ہے نا, اگر آپ اس کو پروان چڑھاتے ہو تو ہمیشہ ایک ماحول فراہم کرتے ہو یا نہ؟ موسم بدلتا رہتا ہے. اگر ایک موسم ہوگا تو پودا پروان نہیں چڑھے گا, اس کو گرمی بھی چاہیے, ٹھنڈک بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, سورج کی گرمی بھی چاہیے. وہ آپ سورج کی گرمی سے ہٹا کر اس کو آپ پروان چڑھا کر دیکھو کیا ہوگا, 3-4 دن کے بعد مرجھا جائے گا. یہ
کئی جو متعدد حالات ہیں یہ کس لیے کہ آپ کو پروان چڑھانے کے لیے ہیں. پس نعمات بھی خداوند عالم جو دیتا ہے فضیلتوں پہ پہنچانے کے لیے ہے. اگر مصیبت دیتا ہے تو بھی فضیلتوں پہ پہنچانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ نعمتوں کا باب آئے تو ہم خدا کے شاکر ہوں اور جیسے تھوڑا سا امتحان آ جائے وہاں پہ خدا کا شکوہ کرنا شروع کر دیں. یہ گرا ہوا ہے فضیلت سے, انسان گر جاتا ہے. اور معصومین نے یہی ذکر کیا ہے کہ فضیلتوں کی دنیا مصائب میں ہو تو بھی انسان فضیلت پہ پہنچتا ہے, نعمات میں تو بھی مصیبتوں پہ پہنچتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور معصوم کا یہی فرمانا ہے. خوب یہاں پہ معصوم کا بیچ میں رول کیا ہے؟ یہ ادوار جو گزرے کہ ہر شے مخلوق ہوتی ہے, ہر مخلوق حسن ہے, ہر حسن ہدایت یافتہ ہوتا ہے, ہر ہدایت یافتہ بافضیلت ہوتا ہے. امام کا بیچ میں رول کیا ہے؟ کہ امام اول سے آخر تک ہر جگہ موجود ہے. جب شے کو مخلوق بننا ہو امام کی ضرورت ہے, جب مخلوق کو حسن بننا ہو امام کی ضرورت ہے, جب حسین چیز کو مقتدی بننا ہو امام کی ضرورت ہے, جب انسان کو بافضیلت بننا ہو امام کی ضرورت ہے. اسی لیے امام کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے اس بنیاد, اساس کا. ہم ہر فضیلت کی بنیاد ہیں. فضیلتیں آخری مرحلے میں جا کے ظاہر ہوتی ہیں اور جو ابتدا سے شے چلتی ہے وہاں سے امامت کے سائے میں آگے بڑھتی ہے. اسی لیے ہر معصوم نے اپنے زمانے میں کیا کہا کہ اگر معرفت امام رکھتے ہو تو تمہاری کوئی قدر و قیمت ہے, اور اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری خلقت میں امامت نہیں ہے, تمہارے حسن میں امامت نہیں, تمہاری ہدایت میں امامت نہیں, تمہاری فضیلت میں امامت کا تصور نہیں ہے, تم فضلہ ہو, فاضل نہیں ہو, صاحب فضیلت نہیں ہو. اور وہ جو صاحب فضیلت بنے ان کی خصوصیت کیا تھی کہ جب مصائب آتے ہیں تو بھی بافضیلت ہیں اور جب نعمات آتی ہیں تب بھی صاحب فضیلت ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ یہی معصوم مختلف زندانوں سے ہوتے ہوئے ہر زندان میں گئے, اور جیسے ہی پہلے زندان میں جاتے ہیں رویہ کیا ہے معصوم کا؟ زندان ہے ہاں, اور زندان میں جانے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سجدہ ریز ہونے کے بعد صاحب فضیلت ہے نا, فضیلت مصیبت میں بھی پنپتی ہے, اور سجدہ ریز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدایا تیری ذات کا لاکھ احسان ہے کہ تجھے معلوم تھا کہ موسیٰ جعفر کو خلوت کی عبادت بڑی پسند ہے, تو نے خالی مکان فراہم کر دیا, موسیٰ قاسم کو سجدہ کرنے کی توفیق ہو گئی. لیکن نہیں معلوم جس سجدے میں جس جیل میں گئے امام سجدہ ریز ہوئے, لیکن ایک ایسا زندان آیا جس میں امام کی مناجات بدل گئی. وہی امام جو ہر زندان میں جانے کے بعد خدا کا شکر ادا کر رہا تھا, لیکن زندان سندھی بن شائق میں آتا ہے مناجات بدل جاتی ہے, اور یہ مناجات زبان پہ آتی ہے, اے الہ العالمین, اے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے, مجھے سندھی بن شائق کے زندان سے نجات دے. اس زندان کی خصوصیت کیا تھی جس کی وجہ سے امام نے اپنی مناجات کو بدل دیا؟ لکھا یہ جاتا ہے کہ معصوم جب اس ملعون کے زندان میں آئے ہیں شب و روز کا امام کو پتہ نہیں چلتا تھا. اپنے علم امامت کے سائے میں اپنے فرائض پہ عمل کرتے تھے, اور حالت یہ تھی نہ امام بیٹھ سکتے تھے اور نہ کھڑے ہو سکتے تھے, ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہ کر. لیکن یہ ایک طرف, اور ساتھ میں اس ملعون نے امام کو اذیت دینے کے لیے فاحشہ کا انتظام کیا اور موسیقی کا انتظام کیا جس سے امام کی روح کو اذیت پہنچائی گئی. امام نے آ کر اپنی ملاحظات کو بدل دیا. میں کہوں گا مولا آپ زندان میں تھے, اکیلے تھے نا, ساتھ میں تو کوئی ناموس نہیں تھی, لیکن قربان جاؤں اس امام پہ. شام کا زندان, 4 سالہ بہن, بے مکنہ چادر کپیا ساتھ میں ہے, اور سید سجاد ہے. اللہ لعنت اللہ علی